بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک نے اس سرزمین پر کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے لشکروں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار اور ساتھی رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی اور مخلوق تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنوق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں پاتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معمول ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے دکھتے تھے۔ دراصل اوج بن عنوق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنوق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق ان کا قد 80 ہاتھ کا تھا۔ اوج بن عنوق نہایت ہی سرکس اور زابیر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنوق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور طاقتور لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن عنوق نے بھی ویسے ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنوق اس قدر لمبا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب رکھ کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے بھی پانی پی لیتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنوق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوت کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھانا لانا ناممکن تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر انہیں غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوج نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کو سخت منع کیا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کی بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے پہلے ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ میرے دوستوں، اس ٹاپک پر حضرت امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنوق کی شخصیت کے مطابق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنوق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ ان کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکس شخص کو
قتل کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر اور شرکس لوگوں سے جنگ کرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قابلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حکیموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں کو جنگ سے خبردار کر کے جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم عوج بن عنوق تھا۔ جب وہ سردار عوج بن عنوق سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ عوج گجبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب ان سے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرو اور دشمنوں کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 لوگ یعنی یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والی افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگوں، تم مت گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترکیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ میرے دوستوں، روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی عوج بن عنوق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ عوج بن عنوق نے جب انہیں دیکھا تو چاہا کہ چینٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ دیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر آسا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ عوج بن عنوق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہے۔ اس عرصے میں ان کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے ڈھانچوں
बच्चों को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया गया और एक लंबे वक्त तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा। मेरे दोस्तों, मखलूक कितने ही सर्कस और ताकतवर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत व कुव्वत रेत की मानींद ढेर होकर रह जाती है। और ये वाक़यात बाद में आने वाली कौमों के लिए इबरत के निशान बन जाते हैं। दोस्तों, औज बिन उनूक का किरदार कितना सच्चा और कितना कहानी है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि मखलूक कितने ही ताकतवर और सर्कस क्यों ना हो, जब अल्लाह की पकड़ और अजाब आता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी खास दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।